الرحمن الرحیم وزائدۃ قیاسا فی خبر النفی، اور زائدہ ہوتی ہے قیاسی طور پر نفی کی خبر میں، جیسے ما زید بقائم، نہیں ہے زید کھڑا ہونے والا، وفی الاستفہام، اور استفہام میں جیسے هل زید بقائم، کیا زید کھڑا ہونے والا ہے، وسماعا فی المرفوع، اور زائد ہوتی ہے سماعی طور پر مرفوع میں، جیسے بحسبک زید، یعنی حسبک زید، تمہیں کافی ہے زید، وکفی باللہ شہیدا، یعنی کفی اللہ، اللہ تعالیٰ کافی ہیں ازروِ گواہ ہونے کے، وفی المنصوب، اور منصوب میں جیسے القی بیدہ، یعنی القی یدہ، اس نے ڈالا اپنا ہاتھ۔ با کبھی زائد بھی ہوتی ہے، اور اس کا زائد ہونا دو طرح ہے، قیاسی طور پر اور سماعی طور پر۔ قیاسی طور پر یعنی ضابطے کے مطابق دو جگہ میں زائد ہوتی ہے، نفی کی خبر میں اور استفہام میں۔ نفی کی خبر میں جیسے ما زید بقائم، اس میں با زائد ہے اور نفی کی خبر میں زائد ہے، اور استفہام میں جیسے هل زید بقائم، اس میں با زائد ہے اور هل استفہام میں زائد ہے، هل استفہامیہ ہے۔ اور سماعی طور پر اس کا زائدہ ہونا مرفوع اور منصوب میں ہوتا ہے۔ مرفوع میں جیسے بحسبک زید، یعنی حسبک زید، اس میں با زائد ہے اور حسبک مرفوع میں زائد ہے۔ اور کفی باللہ شہیدا، یعنی کفی اللہ شہیدا، اس میں اللہ پر جو با ہے وہ زائد ہے اور اللہ مرفوع ہے، اور یہ مرفوع میں زائد ہو گئی۔ اور منصوب میں زائد ہو جیسے القی بیدہ، یعنی القی یدہ، اس میں بیدہ میں با زائد ہے اور یہ منصوب ہے۔ با کبھی زائد ہوتی ہے اور اس کا زائد ہونا کبھی قیاسی ہوتا ہے یعنی ضابطے کے مطابق، اور کبھی سماعی ہوتا ہے کہ عرب سے سنا گیا۔ قیاسی طور پر اس کا زائد ہونا دو جگہ میں ہوتا ہے، نفی کی خبر میں اور استفہام میں۔ نفی کی خبر میں جیسے ما زید بقائم، اس میں با قائم میں زائد ہے اور یہ نفی کی خبر ہے، اور استفہام میں جیسے هل زید بقائم، اس میں بقائم میں با زائد ہے اور یہ استفہام ہے۔ اور سماعی طور پر زائد ہونا مرفوع اور منصوب میں ہوتا ہے۔ مرفوع میں جیسے بحسبک زید، یعنی حسبک زید، اس میں با زائد ہے حسبک میں اور یہ مرفوع ہے۔ کفی باللہ شہیدا، یعنی کفی اللہ شہیدا، اس میں باللہ میں با زائد ہے اور یہ مرفوع ہے۔ اور منصوب میں زائد ہو جیسے القی بیدہ، یعنی القی یدہ، اس میں بیدہ میں با زائد ہے اور یہ منصوب ہے۔ واللام وہی للاختصاص، اور لام اور وہ اختصاص کے لیے ہے، جیسے الجل للفرس، زین گھوڑے کے لیے ہے، والمال لزید، اور مال زید کے لیے ہے، وللتعلیل، اور علت بیان کرنے کے لیے، کضربتہ للتأدیب، جیسے میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، وزائدۃ، اور زائد ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ردف لکم، یعنی ردیفکم، تمہارے پیچھے، وبمعنی عن اذا استعمل مع القول، اور عن کے معنی میں جب یہ استعمال ہو قول کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول قال الذین کفروا، کہا کفار نے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، لو کان خیرا، اگر یہ دین بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ ہم سے سبقت نہ کرتے اس دین کی طرف، وفیہ نظر، اور اس میں ایک اعتراض ہے، ایک بحث ہے، وبمعنی الواو فی القسم، اور واو کے معنی میں قسم میں تعجب کے لیے، جیسے حضلی کا قول للہ، اللہ کی قسم، یبقی علی الایام، نہیں باقی رہے گا ایام پر، ذو حید، پہاڑی بکرا، بمشمخر، اونچے پہاڑ میں، بہ الزیان والاس، جس میں زیان اور آس نامی عہدے ہوتے ہیں۔ واللام حروف جارہ میں سے ایک لام ہے، اور لام کئی چیزوں کے لیے آتا ہے، اختصاص کے لیے، خواہ وہ اختصاص بطور استحقاق کے ہو یا بطور ملکیت کے ہو۔ بطور استحقاق کے ہو جیسے الجل للفرس، زین فرس گھوڑے کے لیے ہے، یہاں پر لام اختصاص بطور استحقاق کے لیے ہے کہ گھوڑا زین کا مستحق ہے۔ اور اختصاص بطور ملکیت کے ہو المال لزید، اس میں لام اختصاص بطور ملکیت کے ہے کہ مال کا زید مالک ہے۔ تو
تو حروف جارہ میں سے ایک لام ہے۔ لام کئی چیزوں کے لیے آتا ہے۔ اختصاص، خواہ وہ اختصاص بطور استحقاق کے ہو یا بطور ملکیت کے ہو۔ بطور استحقاق کے ہو جیسے الجل للفرس، زین گھوڑے کے لیے ہے، یہاں پر لام اختصاص اور استحقاق کے لیے ہے کہ گھوڑا زین کا مستحق ہے۔ اور اختصاص بطور ملکیت کے ہو، المال لزید، مال زید کا ہے، یہاں پر لام اختصاص بطور ملکیت کے ہے کہ مال کا زید مالک ہے۔ وللتعلیل، کبھی علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ما بعد ما قبل کی علت ہے۔ ضربتہ للتأدیب، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، یعنی اس کو مارنے کی علت ادب سکھانا ہے۔ کبھی لام تعلیل کے لیے آتا ہے، یعنی علت بیان کرنے کے لیے کہ ما بعد ما قبل کی علت ہے۔ ضربتہ للتأدیب، میں نے اس کو سکھایا ادب سکھانے کے لیے، یہاں پر لام تعلیل کے لیے ہے، یعنی اس کو مارنا، اس کی علت ادب سکھانا ہے۔ اور کبھی زائد ہوتی ہے، کبھی لام زائد ہوتا ہے، جیسے ردف لکم یعنی ردفکم، یہاں پر لام زائد ہے۔ نمبر 4، کبھی عن کے معنی میں ہوتا ہے جب یہ قول کے ساتھ استعمال ہو۔ نمبر 4، لام کبھی عن کے معنی میں ہوتا ہے جب یہ قول کے ساتھ استعمال ہو۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا یعنی عن الذین آمنوا، یہاں پر لام عن کے معنی میں ہے، یہ قال قول کے ساتھ استعمال ہے کہ کفار نے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ ہم سے پہلے مسلمان نہ ہوتے۔ نمبر 4 ہوا کہ لام کبھی عن کے معنی میں ہوتا ہے جب یہ قول کے ساتھ استعمال ہو۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا یعنی عن الذین آمنوا، یہاں پر لام عن کے معنی میں ہے کیونکہ یہ قال قول کے ساتھ استعمال ہے۔ کفار نے کہا مسلمانوں کے بارے میں کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ ہم سے پہلے مسلمان نہ ہوتے۔ آگے وفیہ نظر، یہ صاحب کاتب کی وجہ سے ہے۔ نمبر 5، کبھی یہ تعجب کے لیے قسم میں واو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی لام تعجب کے لیے قسم میں واو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ شعر للہ یبقى علی الایام ذو حید بمشمخر بہ الزیان والآس، یہاں پر لام قسم کے معنی میں ہے یعنی واللہ، اور یبقى میں لا محذوف ہے یعنی للہ لا یبقى، ترجمہ ہے کہ اللہ کی قسم ایام پر باقی نہیں رہے گا کوئی پہاڑی بکرا اونچے پہاڑ پر جس میں زیان اور آس پودے ہوتے ہیں۔ کبھی تعجب کے لیے لام قسم میں واو کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے شعر للہ، یہاں پر لام بمعنی واللہ کے ہے اور یبقى سے پہلے لا محذوف ہے، للہ لا یبقى علی الایام، اللہ کی قسم ایام پر باقی نہیں رہے گا کوئی پہاڑی بکرا اونچے پہاڑ میں بہ الزیان والآس، جس میں زیان اور آس پودے ہوتے ہیں۔